السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ میرے دوستو قرآن کا ترجمہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں معاف کرے گا، نہ تجھے بخشے گا، نہ کبھی تیری توبہ قبول کرے گا۔ دوستو جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی، اسی طرح اگر کوئی بندہ اکڑ جائے تو اس کی بھی توبہ قبول رب تعالیٰ نہیں کرے گا۔ اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ کی سی تھی، یعنی گناہ جیسا یہ تھا، لہٰذا حضرت آدم و حوا علیہم السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے میرے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، پشیمان نہ ہوا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی، یعنی جس انسان کی کیفیت ابلیس جیسی ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خود بینی سے ہے، خود غرضی سے ہے، اس کی بخشش کی امید نہیں کی جا سکتی۔ شیطان کی غلطی یہی تھی، اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی، یعنی نفس کی خواہش تھی کہ میں فلاں پھل کھاؤں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم کون ہو اور یہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو، جب تو سجدہ کر لے گا تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور از راہ کبر و غرور کہنے لگا، اے موسیٰ میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ میرے دوستو شیطان چونکہ مردود ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، رب کی بارگاہ میں وہ مردود قرار دیا گیا ہے، لہٰذا وہ کب سدھرنے والا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا، تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا بہت سخت۔ اسے کہا جائے گا آدم ریاض جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت تاکہ تیری بخشش ہو جائے، معافی مانگ لو تجھے بخش دوں گا۔ مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان عذاب جھیل کر بھی رب کے احکام کو ٹھکرائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ یعنی ہر 1,00,000 سال کے بعد رب تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کہے گا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، مگر ہر بار شیطان انکار کرتا رہے گا اور بار بار اسے جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ بس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کی دامن رحمت سے چمٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا تو تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں تم نے اپنے رب کے وعدہ کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، بس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک روایت ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا توق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسرافیل کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری ہوگا اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں، اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے اگر ان سے ڈبل بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کی وجہ سے یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو کتنا بھیانک ہے شیطان کی سزا،
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے نادم ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ ہی نہیں کریں بلکہ توبۃ النصوحہ، یقینی توبہ کریں، کامل توبہ کریں، بالکل شیطان سے بچنے کی کوشش کریں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں برے اعمال و افعال سے بچائے، شیطان کے شرر سے محفوظ فرمائے، خصوصیت کے ساتھ مولا اپنے کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لے، شیطان کی چالوں سے، اس کے دھوکے سے مولا تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ مولا تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے فیض و برکات سے فیض یاب فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال کیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔